أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ہاء حمزہ یا. صفحہ نمبر 8. مشق زبر زیر پیش. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا تی تو، ثا ثی ثو. یہ بھی سبق ہم نے پڑھا ہے، تو روزانہ جو ہے 1-2 لائنیں ہم پڑھتے ہیں گے. اگلا صفحہ نمبر 9. مشق یہ بھی ہم نے پڑھی تھی. اس کی ایک لائن خا زبر خا، لام زبر لا، خال، قاف زبر قا، خلق خلق، ذکر نظر، عین زبر ع، دال زبر دا، عد، لام زبر لا، عدل، صدق، حسن، اذن. اسی طرح ہم نے پریکٹس کی تھی اس کی آخر تک. آج ہمارا سبق ہے قاعدہ نمبر 4. تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہ نون ہے جو لکھا نہیں جاتا
پڑھا جاتا ہے، کلمہ کے درمیان میں نہیں آتا، آخر پر آتا ہے۔ تو دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں قرآن مجید فرقان حمید میں آ جائیں تو وہ نون تنوین ہو جاتا ہے۔ جس طرح پہلا لفظ دیکھیے، حمزہ، دو زبر ان، ہلکا سا اس کو آواز کو ناک میں لے جائیں گے کیونکہ نون لکھا تو نہیں ہوا پر وہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کو واضح ہونا چاہیے۔ حمزہ، دو زیر ان، حمزہ، دو پیش ان، ان، ہا، دو زبر ہن، ہا، دو زیر ہن، ہا، دو پیش ہن، 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 عین، دو زبر عن، عین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے تو یہ الف پڑھا نہیں جائے گا، صرف لفظ پورا پڑھا جائے گا۔ اس کی لکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں وقف کی صورت میں ایسا عین دو زبر کے ساتھ الف لکھی ہو تو وہ پھر وقف جو ہے ابدال ہوگا، عن سے آ پڑھا جائے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن یہاں پر اس کو صرف آپ نے صرف پورا لفظ پڑھنا ہے۔ عین، دو زبر عن، عین، دو زیر عن، عین، دو پیش ان، عن، 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 حا، دو زبر حن، حا، دو زیر حن، حا، دو پیش حن، 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 غین، دو زبر غن، غین، دو زیر غن، غین، دو پیش غن، 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 خن، 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 دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد حروف حلقی اگلے سبق سے پہلے اور پہلے میں نے عرض کی ہے وہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں گے قرآن مجید میں تو غنہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے گا تو غنہ کر کے پڑھا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قاف، دو زبر قن، قاف، دو زیر قن، قاف، دو پیش قن، 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 قن۔ اب باریک کاف، کاف، دو زبر کن، کاف، دو زیر کن، کاف، دو پیش کن، 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 جن، 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 شن، شن، شن،
ین ین یون ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر ضن ضاد دو پیش ضن 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 نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن 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 رن 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 میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا پہلے کہ را پر جب زبر اور پیش ہوگا وہ موٹا پڑا جائے گا اور زیر کی صورت میں وہ باریک پڑا جائے گا. تو اسی طرح جب ہجے میں دو زبریں بھی آئیں گی یا دو پیشیں تو را پر پڑا جائے گا، دو زیریں ہوں گی تو را باریک پڑا جائے گا. تو یہاں بھی اسی طرح ہے رن رن رن. طا دو زبر طن طا دو زیر طن طا دو پیش طن 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 دن 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 تن 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 ضا دو زبر ظن ضا دو زیر ظن ضا دو پیش ظن 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 ذال دو زبر ذن. یہ ضا اور ذال ان کا مخرج ایک ہے اور یہ برابر اس لیے بیان کی گئی کہ ان دونوں میں فرق ہے. ضا کے اندر مستعلیہ کی ہونے کی وجہ سے موٹائی ہے، وہ پڑ پڑا جائے گا، اور ذال باریک پڑا جائے گا. ذال دو زبر ذن ذال دو زیر زن ذال دو زیر ذن ذال دو پیش ذن 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 ثن 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 صاد دو زبر صن صاد دو زیر صن صاد دو پیش صن 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 صن. ہماری یہ قاعدہ نمبر 4 تنوین کی جو مشق ہے وہ پوری ہوئی. اس کی پریکٹس کرنی ہے، پڑھتے رہنا ہے اس کو بار بار. نماز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم سبحانک اللہم. لفظ اللہ کا لام ہے اور اللہم یہ دونوں لاموں سے پہلے
زبر اور پیش ہوگا تو پر پڑھا جائے گا سمع اللہ ید اللہ. قالوا اللہم اللہم، تو اگر لفظ اللہ جو یا اللہم سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا. قل اللہم بسم اللہ للہ، تو یہاں پر پر ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. کاف باریک ہے، پر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی. وتبارک اسمک، عموماً غلطی لگتی ہے تو وہ قاف پر پڑھا جاتا ہے. وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. یہ الحمدللہ والا لام جو ہے وہ باریک ہے، تو رب لام ہلے نہیں کیونکہ قلقلہ نہیں ہے. رب الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ اخلاص ہے، تو نماز میں آپ سورۃ اخلاص کی جگہ اور بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک. تو ان کی بھی انشاءاللہ 10 صورتوں کا اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کا حکم ہوا. تو یہاں پہ سورۃ اخلاص. قل هو اللہ احد، قاف پر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تکبیر. اللہ اکبر. رکوع کے اندر جا کر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده حمدہ نہیں ہے، حمیدہ، میم کے نیچے زیر ہے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ نے سے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. یہ 3 مرتبہ سجدے میں پڑھا جاتا ہے، اور اگر سجدہ لمبا ہو تو زیادہ بھی پڑھ سکتے. آگے انشاءاللہ اس سے کل پڑھیں گے ایک سورت ناس جو ہے اس کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس برب، یہ جو نون ہے یہاں پہ یہ مشدد ہے، اور میں نے عرض کی تھی آپ کو کہ نون اور میم مشدد ہوں، یعنی ان پر شد آ جائے تو غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. تو سورۃ ناس میں ہر نون پر، آخری نون پر جو ہے وہ غنہ ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. کسی ساتھی نے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا
محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احبابی گرامی قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ اپنے سبق نمبر 2 کے تحت یہ پڑھ رہے تھے کہ قرآن کریم سے ہدایت پانے کی شرط کیا ہے، شرائط کیا ہیں، کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ قرآن کریم سے ہدایت پاتے نہیں ہیں، بلکہ خود رب کائنات جل وعلا جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کا یہ ارشاد گرامی قدر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ عزتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یہ کیوں نازل کیا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ عزتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ اس لیے نازل کیا گیا کہ لوگوں کو ہدایت کی دولت میسر آئے، یعنی لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اس لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا کہ یہ ان کی رہنمائی فرمائے۔ لیکن یہاں ارشاد فرما دیا گیا قرآن مجید فرقان حمید کی بالکل ابتدا میں کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ان کو دیتا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہے ھدی للناس، ایک طرف ہے ھدی للمتقین، یعنی یہ آیا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ پاتے ہیں کہ جو متقی ہوا کرتے ہیں۔ ایک جگہ جو متقی کی تعریف رب کائنات نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ جس طرح کل تھوڑی سی اس سلسلہ میں وضاحت ہو چکی ہے کہ غیب کیا ہے۔ پروردگار عالم جل حکیم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں عالم الغیب، غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر فلا یظہر، وہ ظاہر نہیں فرماتا، علی غیبہ احدا، مطلع نہیں فرماتا اپنے غیب پر کسی کو بھی۔ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ بلکہ حق یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا بھی اللہ تعالی ہے اور ظاہر کا جاننے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ نہیں، غیب کا جاننے والا بھی اور ظاہر کا جاننے والا بھی، ہر چیز کا علم رکھنے والا حقیقت میں اللہ تعالی جل وعلا ہے۔ پھر اللہ تعالی جس کو چاہے جس چیز کا علم عطا فرمائے۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا عالم الغیب، یہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ جو غیب کا جاننے والا ہے، وہ ارشاد فرماتا اپنا قانون کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے اس علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ کیا بنا؟ کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ آگے ہے لفظ الا، اس کو استثنائیہ کہا جاتا ہے، مستثنا کر دینا، الگ کر دینا، علیحدہ کر دینا۔ اس کا ایک اصول اور قانون ہے کہ الا سے جو پہلے ہوتا ہے الا کے ما بعد کے بالکل عکس ہوتا ہے۔ کیا بولا؟ الا سے جو پہلے ہوتا ہے الا کے بعد کیا الٹ ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے، اور دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک جز پر ایمان لایا جائے، دوسرے جز پر ایمان نہ لایا جائے تو ایسی صورت میں بعض اوقات کفر لازم آ جاتا ہے۔ کیا بولا میں نے کہا؟ بعض اوقات میں اس کی مثال دیتا ہوں
لا الہ، پڑھیے کیا بلا؟ اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ کوئی بھی عبادت کے لائق اگر بندہ صرف اسی پر ایمان لے آئے، اسی پر یقین رکھے اور یہ کہے کہ میں مانتا ہوں اس کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق، تو مسلمان ہوگا کہ کافر؟ جی کلمہ طیبہ کا یہ ایک جز کا ایک حصہ نہیں ہے، تو پھر اس پر ایمان لانے والا کافر کیوں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، جب الا اللہ کہا اس نے تو پھر اس نے کیا اقرار کیا؟ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ضرور عبادت کے لائق ہے۔ میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، پہلے کا کہا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، مگر کیا معنی بنا؟ لیکن اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ضرور ہے، اگر اللہ کو عبادت کے لائق نہ سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا، اگر وہ معبودان باطلہ کا انکار نہ کرے گا تو بھی مشرک ہو جائے گا، کہ اس سے کہا کہ اللہ تو کئی ہیں پھر بھی مشرک، اگر اس سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ جل مجل کریم کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، دونوں جزوں پر ایمان لائے گا نا۔ پہلا جز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کے جو دو اجزاء ہے نا، ویسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان دونوں اجزاء میں سے پہلا توحید کی جو گواہی ہے اس کا انداز کیا ہے؟ لا الہ پہلے کیا ہے؟ انکار نفی ہے، اللہ کے بعد اثبات ہے کہ میں کسی کو بھی الہ نہیں مانتا لیکن اللہ کو ضرور الہ مانتا ہوں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب پڑھیے رب کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ فلا یظہر علی غیبہ، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع، علم غیب کسی کو نہیں دیتا، آگے ہے الا مگر من ارتضی من رسول، جس رسول سے راضی ہو جو اس کو ضرور علم غیب دیتا ہے۔ یہ مانا جائے گا کہ نہیں؟ اگر آپ اس جز کو نہ مانیں گے، پہلا جز مانیں گے اللہ کے پاس علم غیب ہے اور اس کے پاس سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اگلے جز کا انکار کر دیں گے تو اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کو کہے لا الہ، جس طرح کو یہ کہہ دے کوئی رب ہے ہی نہیں اور اگلی اس سے پہ ایمان نہ لائے تو کافر ہوگا۔ اسی طرح اگر رسول رحمت کے علم غیب پر ایمان نہیں لاتا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جل کو حکم کا انکار کرے گا نا، کہ اللہ فرماتا ہے میں ہر کسی کو علم غیب نہیں دیتا، لیکن جو مرتضی رسول ہیں، جو میرے منتخب محبوب رسول ہیں، ان کو علم غیب دیتا ہوں۔ پہلے پر بھی ایمان لانا ہوگا، دوسرے پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، میں اس کریم پروردگار کا احسان مانتا ہوں کہ رب کائنات یہی عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمارے کریم آقا کو جو علم غیب ہے وہ رب کا عطا فرمودہ ہے، وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ انکار نہیں کر سکتے علم غیب کا کہ حضور کو غیب نہیں ہے، یہ انکار کریں گے تو قرآن کریم کی آیت بارکہ کا انکار ہوگا، اور قرآن کریم کی آیت بارکہ کا انکار کرنا ایمان نہیں بلکہ کفر ہے۔ تو ہمارا پھر عقیدہ کیا ہے؟ علم غیب اصل میں اللہ کے پاس ہے، علم ظاہر تو ہم لوگوں کو دے دیتا ہے، جس طرح کافروں کو بھی علم ظاہر دیا، وہ بڑی بڑی چیزوں کے موجد ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں۔ علم ظاہر جو ہے وہ کافر کو بھی دیتا ہے، لیکن علم غیب کسی کو نہیں دیتا سوائے رسولوں کے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کو علم غیب، علم ظاہر تو سب کو دے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ علم ظاہر تو سب کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن علم غیب نہیں کسی کو دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جو اس کا برگزیدہ رسول ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کے لیے علم غیب کا ماننا بغیر عطا کے شرک ہے، اسی طرح رسولوں کو علم غیب کا نہ ماننا بھی کفر ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر پروردگار عالم جل وعلا سورہ جن میں بھی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے محبوب رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔
تو اگلی جو شک ہے وہ کیا ہے؟ نبی کے علم غیب پر یقین لانے کے بعد، یعنی جو ایمان ہے نا، جس بنا پہ ہدایت میسر آئے گی، اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ آپ کے پاس ہے نا سبق نمبر 2، اگر آپ وہ روزانہ لے کے نہیں آتے نا تو آپ کی غلطی ہے۔ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو موبائل میں اس کی تصویر لے لیں، وہ تو آپ کے پاس رہے گا نا، وہ کھول کے دیکھیں گے نا موبائل کی تصویر کو، تو پھر یہ کلمات مقدسہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو دیکھ کر پڑھنا زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ لطف آتا ہے، یاد زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو نظر انداز نہ کریں۔ میں نے جو آپ کو یہ چھپوا کے دیے ہیں نا، اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر میں زبانی ہی گفتگو کرنا ہوتی تو ضرورت نہیں تھی کہ میں ان کو منتخب کر کے چھپوا کر آپ کو تقسیم کرتا۔ اس لیے آپ اس کو مس نہ کیجیے گا، آپ اس کو ساتھ لے کے آئیں، موبائل میں اس کی تصویر لے لیں، اور جب پڑھیں تو تصویر کو سامنے رکھیں، دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تنہا اللہ کے غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ بتائیے بھلا۔ غیب کے بارے میں کل بھی میں عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی بہت مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے، جنت جہنم، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیب ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات بھی غیب ہے۔ اور غیب کا معنی کیا ہے میں کل بتا چکا ہوں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حواس خمسہ کی رینج میں نہیں ہے، اللہ بھی غیب ہے، اور اس غیب کی اطلاع کس نے دی؟ نبی نے دی۔ اس غیب کی اطلاع کس نے دی؟ تو اگر نبی کے لیے کہا جائے اس کے غیب کا علم ہے ہی نہیں ہے تو پھر کفر لازم آئے گا کہ نہیں؟ نبی جانتے نہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، نبی جانتے نہیں کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، نبی جانتے نہیں کہ جہنم ہے کہ نہیں۔ اگر وہ جانتا نہیں ہے تو تمہیں خبر کیسے دیتا ہے؟ پھر معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ تصوراتی باتیں کرتے ہیں، وہ اٹکل بچوں دوڑاتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، یہ تصور بھی کفر ہے۔ نبی بتاتا ہے وحی الہی کے ذریعہ سے، وہی رب کائنات جل والا جو ارشاد فرماتا ہے، وہ اپنے نبی کو علم غیب کی وحی عطا فرماتا ہے۔ گویا نبی کو علم غیب عطا کیا، نبی نے اس کی تعلیمات اپنی امت کو عطا فرما دی۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا علم غیب بھی ماننا ہوگا، اصل مالک وہی ہے، وہی اپنے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ نبی کا لفظی معنی 2 ہوتے ہیں، نبی کے معنی نباون سے بھی ہے، نباون سے بھی ہے، واو کے ساتھ بھی، حمزہ کے ساتھ بھی، نباون واو کے ساتھ۔ اس کا معنی ہوتا ہے بلندی، اونچا ٹیلا پہاڑ وغیرہ۔ نبا کیا بولا؟ واو کے ساتھ، نبا ون، نبا ون کیا معنی ہوتا ہے؟ بلندی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ نبا ان حمزہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے خبر۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر۔ اور نبی کا معنی جو کتب لغت میں ڈکشنریز میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ الہام خداوندی سے غیب کی باتیں بتانے والا۔ مثلا مصباح اللغات ایک کتاب کا نام ہے، اور صاحب مصباح اللغات نے قاموس وغیرہ کے حوالہ سے زمین قاموس کی ہے، قاموس کا یوں سمجھے جس طرح اس نے ترجمہ کیا ہو مصباح اللغات میں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں جنہوں نے یہ لکھی ہے مصباح اللغات، اس میں نبی کا معنی لکھتے ہیں، ایک تو معنی عظیم المرتبت، کیا معنی؟ بلند مرتبے والا، اور دوسرا معنی یہ ہے نباون سے کہ اللہ کے الہام سے غیب کی باتیں بتانے والا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ الہام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دل میں کسی بات کا القاء کیا جانا، دل میں کسی بات کا القاء، کے دل میں بات کا ڈال دینا۔ وحی کا نزول ضروری نہیں ہے، وحی کا نزول ضروری نہیں ہے، دل میں۔ ویسے وحی بھی، الہام بھی وحی کی قسم ہے،
کہ وہی عمومی طور پر جو وہی جلی ہے وہ فرشتے کے ذریعے آتی ہے، لیکن یہ وہی خفی الہام جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکی کے دل میں الہام ڈال دیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ماں کے دل میں خیال پیدا فرما دیا، اس کو بھی وہی سے تعبیر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے نبی کی جانب الہام فرماتا ہے، اور نبی ان غیوب سے مطلع ہو جاتا ہے، نبی ان غیوب سے مطلع ہو جاتا ہے، پھر وہ ارشاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ پہلی شک تھی، اور دوسری کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے نمازی ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا بنا؟ سارے بتا دو یار، کوئی بات نہیں، میں جان بوجھ کر آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا سبب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جاگتے رہیں۔ کیا بنا؟ آپ جاگتے رہیں، مجھے یقین رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نہیں پڑھتے نہیں، وہ نماز قائم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں قبل ازیں بتا چکا ہوں، قام یقوم سے کسی چیز کو اعتدال کے ساتھ قائم رکھنا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اور حاکم کون ہوتے ہیں؟ جو معاملات کو اعتدال پر رکھتا ہے۔ کیا بلا؟ اعتدال پر۔ اعتدال کسے کہتے ہیں؟ عدل سے ہے نا، اعتدال عدل سے ہے، میانہ روی۔ کیا بلا؟ لفظ انصاف ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا، ہے نا، بڑا انصاف کیا۔ تو انصاف کا معنی کیا ہے؟ ترازو پکڑیں گے تو جو لسان المیزان ہے، لسان المیزان اس کانٹے کو کہتے ہیں جو ترازو کے درمیان ہوتا ہے، وہ ایک ابری ہوئی شے ہوتی ہے نا، اگر وہ دائیں یا بائیں ہوں تو دونوں پلڑے برابر نہیں ہیں، اگر وہ بالکل درمیان میں ہو تو پھر دونوں پلڑے آدھا آدھا پورا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انصاف۔ کیا کہتے ہیں؟ پورا پورا آدھا آدھا ہو تو پھر کیا ہے؟ اگر ایک طرف جھکتی ہو تو پھر انصاف نہیں ہے، اعتدال ہے۔ حد سے تجاوز کر جانا اعتدال نہیں ہے، حد سے آگے بڑھ جانا اعتدال نہیں ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے کہ ان کے حقوق و فرائض کو جانتے ہوئے اعتدال سے کام لیتے ہیں، گھر کے معاملات کو اعتدال کے ساتھ چلاتے ہیں۔ تو پھر قوام یا قائم کا معنی کیا بنا؟ اعتدال کے ساتھ۔ اب سمجھیے، نماز کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز میں اعتدال بھی، کیا بولا میں نے کہا؟ نماز میں اعتدال بھی ضروری ہے۔ فکرہ مکمل کیجئے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اس لیے پڑھاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور آپ کی نیند بھی جائے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی شریفہ میں جلوہ فرما ہے۔ ایک شخص آیا، اس سے آ کر نماز ادا کی۔ اب میرے کریم آقا رسول اللہ نے صحابہ کو کیا فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ تم نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں مصطفیٰ کریم صلاۃ ادا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کچھ صحابی نے قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے، تسبیحات بھی پڑھی ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وغیرہ وغیرہ، پوری کی پوری نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ میرے کریم آقا رسول رحمت کے دربار مقدس میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی، او واپس چلا جا کے نماز پڑھ۔ وہ کیا کر کے آیا تھا؟ نماز پڑھ کے آیا تھا، اور پھر اس نے آ کے کیا کیا تھا؟ میرے نبی کو سلام کیا تھا۔ کیا بولا؟ میرے نبی کو، بات کو ذہن میں رکھنا ہے، پہلے اس نے کیا کیا، پھر کیا کیا؟ میرے نبی کو، میرے قریب نے کیا فرمایا؟ جا کے نماز ادا کر۔ وہ پھر چلا گیا، اس سے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہ پھر آ گیا، پھر آ کے اس سے سلام عرض کیا۔ میرے کریم آقا نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جا واپس چلا جا کے نماز ادا کر۔ وہ واپس چلا گیا، پھر جا کے نماز ادا کی۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب میرے کریم آقا نے اسے حکم دیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ
مجھے اللہ کی قسم آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ مراد یہ تھی کہ اللہ کی قسم مجھے تو اسی طرح پڑھنا آتی ہے جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کھڑے بھی ہوئے تھے، قرآن کریم بھی پڑھا تھا، رکوع میں بھی گئے تھے، تسبیحات کی تلاوت بھی کی تھی، رکوع سے سر بھی اٹھایا تھا، سمع اللہ لمن حمدہ کا اقرار بھی کیا تھا، پھر سجدہ میں بھی گئے تھے، سجدے کی تسبیحات کو بھی پڑھا تھا۔ اسی طرح نماز پڑھی تھی نا کہ میرے کریم نے فرمایا تھا مجھے دیکھو میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ یہ تو آواز اس کی سنائی نہیں دے رہی تھی، بلند آواز سے تو نہ قرآن پاک کی وہ تلاوت فرما رہے تھے، نہ تسبیحات کو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، وہ تو اپنے منہ کے اندر یعنی پست آواز سے پڑھ رہے تھے نا۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ میری بات نامکمل نہ رہے۔ یاد رکھیے دل میں سوچنا اور ہے، تلاوت کرنا اور ہے۔ بھلا کیا؟ دل میں سوچنا، تلاوت کا کرنا اور ہے۔ تلاوت تب ہوگی جب آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ وغیرہ حرکت کریں گے تب تلاوت ہوگی۔ بطور مثال میری اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ کیا رسول رحمت ان نمازوں میں جو سری نمازیں ہیں، سری نماز سے مراد وہ ہے کہ جن میں اونچی آواز میں قرات نہیں کی جاتی، جہری نماز سے مراد وہ ہوتی ہے نماز جس پہ بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ آپ بتائیے کہ نماز ظہر سری ہے کہ جہری؟ نماز مغرب جی آپ نے جان لیا کہ جہری اور سری کو کسے کہتے ہیں۔ تو کیا سری نماز میں رسول رحمت قرات فرماتے تھے؟ تو دوسرے صحابی نے جواب دیا جی ہاں فرماتے تھے۔ خواہ وہ تابعی تھے سائل، یہ بتانے والے صحابی تھے، یعنی ایک نے دوسرے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ سری نماز میں تو جو قرات کی جاتی ہے وہ پست آواز میں کی جاتی ہے، وہ تو قریب کھڑے بندے کو بھی نہیں سنتا، آپ کو کیسے پتہ؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا بے اس طرح بھی لاہیت ہی حضور کی داڑھی مبارکہ ہلتی ہوئی میں نے دیکھی تھی، مجھے پتہ چل گیا حضور پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا پڑھنا کسے کہا جائے گا؟ جب ہونٹ بھی حرکت کریں گی، جب زبان بھی حروف کو صحیح ادا کرے گی تب پڑھنا ہے۔ اگر ایسے نہیں ہے آپ دل میں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تصور ہے، اور نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماتا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرات کرو، پڑھو۔ میں دوسری بات سمجھاتا ہوں، یہ سامنے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے نا میرا پر، یا حی یا قیوم یا رب العالمین یا رحمت اللہ لکھا ہوا ہے نا۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی ایک نگاہ پڑ گئی، جس طرح اب آپ اس کی جانب دیکھ رہے ہیں، نگاہ پڑھتے ہی آپ نے کلمہ طیبہ کو اپنے ذہن میں پڑھ لیا کہ نہیں؟ پڑھ لیا نا۔ جو ہی نظر پڑی آپ کے ذہن میں کلمہ طیبہ آ گیا، آپ نے اس کو پڑھ لیا، لیکن اس کو پڑھنا نہیں کہا جاتا۔ اس کو پڑھنا، نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ نے ایسے کر کے دیکھا اور آپ کے ذہن نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لی تو اس کو پڑھنا نہیں کہتے، آپ کی نماز درست ہے۔ تو اگر آپ اس زبان سے یہ پڑھا نا نماز پڑھتے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیا ہوگا؟ نماز پتہ چلا کہ پڑھنا اور ہے، تصور میں آنا اور ہے۔ اب وہ صحابی پڑھ رہے تھے، میرے نبی نے ملاحظہ فرمایا پڑھا ہے اس نے، کیا بلا منہ بند کر کے کھڑا نہیں ہوا، جس طرح بعض ہم منہ بند کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حرکت دیتے نہیں منہ کو، نماز پوری کی پوری پڑھ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے مسئلہ ذہن نشین فرما لیجیے۔ صحابی نے پڑھا تھا، میرے قریب نے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ ان کو حکم دیا نماز پڑھو، دوبارہ دوہرا کیا، پھر اس سے عرض کیا کہ ارشاد فرمائی تو میرے نبی فرمانے لگے جب نماز کے لیے تو کھڑا ہو قیام کرے تو اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ تجھے تسلی ہو جائے۔ کیا بولا؟ تجھے تسلی ہو جائے۔ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، جانتے تھے پڑھا تو ہے، اس نے پڑھا تو ہے، ان کا چہرہ بتاتا ہوگا نا، ریشی بار کا حرکت کرتی ہوگی، نظر آتا ہوگا یہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا پھر جب تو رکوع میں جا تو اتنی دیر تک رکوع میں رہ کہ تیری تسلی ہو جائے، رکوع سے سر اٹھا کے کھڑا ہو، اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تیری تسلی ہو جائے، پھر تو سجدہ میں جا، اتنی دیر تک سجدہ میں رہ کہ تجھے تسلی ہو جائے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کے بیٹھ،
اتنی دیر تک بیٹھا رہ کہ تیری تسلی ہو جائے، پھر اگلا سجدہ میں جا، اتنی دیر تک سجدہ میں رہ کہ تجھے تسلی ہو جائے، اس طرح نماز پڑھ، یہ تیز نماز نہ پڑھ۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کو اعتدال کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے، کہ والا نماز کو اعتدال کے ساتھ ادا کرنا بھی، اس لیے میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھاؤ، سجدہ میں یہ زمین پر اپنے بازو نہ رکھو، کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھاؤ، اٹھا کے رکھو بازوؤں کو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح نہ اٹھو، اگر تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو ایسے نہ اٹھو کہ ہاتھ زمین پر لگا کے اٹھو، ہاں کوئی عذر ہے تو جائز ہے۔ فرمایا کہ تم لومڑ کی طرح دائیں بائیں نہ دیکھو، ان نماز پڑھتے ہو کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کبھی اوپر دیکھا، ایسے نہ کرو۔ مرغ کی طرح ٹھونگ نہ مارو کہ سجدہ بھی سر رکھا اور ایسے کر کے اٹھا لیا۔ تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے کہ ایسے کیا سر اٹھا لیا، اجازت نہیں ہے۔ میں آپ سے اب ایک سوال کرتا ہوں، یہ ساری گفتگو کر کے، جو اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تیری نماز ہے، جا کے پڑھ۔ اب وہ بے نمازی ہے جو اعتدال سے نہیں پڑھتا، جو سرے سے ہی نہیں پڑھتا، اس کا حال کیا ہوگا؟ ہدایت پانے کے لیے کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا، اور قائم کرنے سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، اس نے نماز کو پڑھنے کا نہیں کہا بلکہ نماز کو قائم کرنے کا کہا ہے کہ نماز ادا کر، پورے اعتدال کے ساتھ ادا کر۔ پہلی شرط کیا تھی ہدایت پانے کے لیے؟ غیب پر یقین، پہلی کیا تھی؟ اور ہدایت پانے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ محض نماز نہیں پڑھنا، نماز کو صحیح طریقے سے، سادہ سے لفظوں میں کہہ لیجئے، نماز کو صحیح ترین طریقے سے پڑھنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نماز کو جو صحیح ترین طریقے سے نہ پڑھے وہ بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اب وہ لوگ جو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ملنگ ہونے کا دعویٰ، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق وہ ہدایت پا گئے؟ ہدایت پا سکتے ہیں؟ جو پھر ان کے جو پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں جی۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچنا۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ پھر ان کے پیچھے لگنے والے کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ جس طرح میں یہ بتا چکا ہوں کہ قیامت کے لیے سوال کیا جائے گا نا کہ تم کیوں جہنم میں، ما سالککم فی سقر، کہ چیز نے تم کو جہنم میں ڈالا، اور وہ جواب کیا دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے۔ تو بے نمازی اور ان کے ماننے والے کہاں جائیں گے پھر؟ معاذ اللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق کے کئی معانی ہیں۔ رزق کا معنی اللہ تعالیٰ جل سادہ سے لفظ سمجھے، ہر عطا، اللہ تعالیٰ کی ہر عطا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر عطا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کرنا سخاوت ہے۔ بات کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ہر عطا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر عطا رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا سخاوت ہے۔ اللہ کی عطا کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عطا کو اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق خرچ کرنا، بتا دیجئے، سخاوت ہے۔ میرے قریب آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم نے صحابہ سے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ دائما ابدا، مجھے بتاؤ کس کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ آپ نے تو بتا دیا، مگر صحابہ کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ سادہ سا یہ جملہ تھا نا، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے کئی ایک نے کہہ دیا یہ اللہ، سب کو پتہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اختیار والا، عطا والا مالک کون ہے،
لیکن صحابہ کس قدر محتاط تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کس قدر احتیاط کرتے تھے، اور میرے کریم آقا کی ہر بات پر کتنا یقین کامل تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ میرے قریب نے وضاحت فرمائی سب سے بڑا سخی کائنات میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد میں مصطفیٰ سخی ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد میں سخی ہوں، میرے بعد وہ سخی ہے جو میری تعلیمات کو آگے پھیلاتا ہے۔ جتنی زیادہ پھیلائے گا اتنی زیادہ وہ سخاوت کرنے والا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی سنا نا، العلماء وراثۃ الانبیاء، سنا نا کہ انبیاء کے وارث ہیں علماء ہیں۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ تو آپ جانتے وراثت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عام طور پر باپ کی وراثت میں بیٹے کو یہ ملا، بیٹی کو یہ ملا، وہ سوال کرتے ہیں نا جی ایک آدمی کتنی بیٹیاں ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، بتائیے وراثت میں کس کو کتنا ملے گا؟ تو علم تو تول کے نہیں دیا جاتا۔ وراثت سے کیا ہم مراد لیتے ہیں؟ دنیا کی دولت۔ کیا مراد لیتے ہیں؟ دنیا کی دولت۔ ہمارے پیش نظر وراثت کا معنی صرف ایک ہے، وہ چھوڑ کے کیا گیا ہے؟ تو انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ تو میں جو پہلے بتا چکا ہوں کہ رزق سے مراد وہ نعمت ہے جو رب کائنات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ مجھے آنکھوں کی شکل میں بھی اللہ نے رزق دیا ہے، کانوں کی شکل میں بھی اللہ نے رزق دیا ہے، عقل فہم و شعور کی شکل میں بھی، علم کی شکل میں بھی، یہ سارے رزق ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو رب کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخاوت۔ تو اب ہدایت پانے کی تیسری شرط کیا ہے کہ جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں اس کو خرچ بھی کر۔ جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اپنا وقت بھی، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا فہم و شعور اور عقل بھی اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کر۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ کون متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم من تبعیضیہ ہے کہ اس سے ومن اس ما، اصل لفظ کیا تھا؟ ومن ما، اور اس کو ادغام کیا تو مما بن گیا، اس سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی صلاحیتیں ہم نے ان کو دی ہیں ان صلاحیتوں کو ہماری رضا کی خاطر ہماری راہ میں صرف کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اس اعتبار سے بحمدللہ تعالیٰ آپ بھی سخی ہیں کہ آپ بھی اپنی صلاحیتوں کو اس کی رضا کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور میں بندہ ناچیز بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین، اور اگلی صفت کیا ہے؟ والذین، آگے کیا ہے بھلا؟ پھر آگے کیا ہے؟ ہاں پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے بس اتنا ہی پڑھیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ہدایت کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ بھی شرط ہے، جس طرح پہلے آپ نے بھی ترتیب پڑھا، غیب پر ایمان لانا، نماز کا قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں کہیں گے، نماز کا قائم کرنے سے مراد صحیح ترین طریقے سے پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو اللہ کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں صرف کرنا، مما رزقناہم ینفقون۔ اور اگلی شرط کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں اے محبوب مکرم علیہ السلام والذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے۔ کیا بولا؟ میری بات کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے، بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جو آپ کی جانب، کیا یہاں یہ کہنا کافی نہیں تھا الذین یؤمنون القرآن، وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں؟ یہ کافی تھا کہ نہیں؟ رب نے قرآن نازل کیا کہ نہیں؟ یہاں ہوتا جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لانا کافی ہے کہ نہیں؟ مگر رب نے یہاں یہ تو نہیں فرمایا بما جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہ تو نہیں فرمایا الذین یؤمنون القرآن، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بما
انزل الیکا، پتہ چلا رب نے جو بھی نازل کیا، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کی شکل میں، سب پر ایمان آنا ضروری ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ وہ ہدایت پا جائیں گے؟ بتاؤ بھلا، نہیں پائیں گے نا ہدایت۔ ہدایت کب پائیں گے؟ جب نبی کے ہر قول اور فعل، جس کو نبی اپنی امت کے لیے سنت قرار دے، جب تک اس کو وہ نہ مانے کہ اس پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ہدایت ہے سادہ سے لفظوں میں منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے۔ منزل مقصود تک پہنچنے تو پھر نبی کی پیروی ضروری ہوگی، تنہا قرآن کافی نہیں ہے۔ پھر تمہیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، جو ان پہ نازل ہوا۔ اس کے آگے کیا ہے؟ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اب اس کی تفسیر بیان فرماتے ہو علماء کرام، اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ ہم نے تو صرف یہ اگر جان لیا نا، وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ بعض سکالر ایسے ہیں، اپنے آپ کو سکالر سمجھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس پروفیسر ہونا کافی ہے، تھوڑا بہت علم کا جاننے والا ہونا کافی ہے، بس اتنی ہی ضرورت ہے، اس کے سوا زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ اب دیکھیے ایک آیا بارکہ کا سارے کا سارا ایک آیا بارکہ کا پہلا حصہ یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اگر آپ نے قرآن پاک کے کلمات مقدسہ تلاوت کر رہے ہیں نا، قبلک کے بعد جیم ہے، وقف یہاں کرنا جائز ہے، اس سے پہلے دونوں جملے بغیر کسی وقف کے ہیں۔ کیا بغیر کسی، گویا الگ الگ نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہم پہ فرض ہے، کیا اسی طرح انجیل پر ایمان لانا بھی فرض ہے؟ ایک اعتبار سے آپ نے سچ کہا، دوسرے اعتبار سے آپ نے غلط کہا۔ جس طرح ہم قرآن پاک پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کیا لکھا ہے، کس آیا مبارکہ کا مفہوم کیا بنتا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے قرآن پاک پر، کیا انجیل پر بھی اسی طرح ہم نے عمل کرنا ہے؟ جی، تورات پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے، زبور پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ جس طرح وہ قرآن پر یقین رکھتی اسی طرح دوسری کتابوں پر۔ قرآن کریم تو ظاہر یہی فرماتے ہیں نا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی درمیان میں وقفہ نہیں لایا کہ جس طرح تم قرآن پاک ایمان لاتے ہو اسی طرح انجیل پر بھی ایمان لاؤ۔ تو جس طرح ہمیں قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے تو انجیل پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نماز میں تورات پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں جس طرح قرآن اسی طرح وہ۔ یہ پھر علماء نے بتایا میرے نبی کے در اقدس کی بھیک مانگ کر کہ قرآن پاک پر تمہارا ایمان تفصیلی ہوگا، باقی کتابوں پر اجمالی ہوگا۔ یہاں قرآن نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے، یہاں قرآن کریم نے کوئی بھی وضاحت ہے نہ تفصیلی کی ہے نہ اجمالی کی ہے، اس سے چیز کو مطلق رکھا ہے، مقید نہیں کیا، مطلق رکھا کہ جس طرح تم قرآن پر ایمان لاتے ہو ہدایت اس سے ملے گی، اسی طرح وہ انجیل پر بھی ایمان لائے، زبور پر بھی ایمان لائے، تورات پر بھی ایمان لائے۔ اب ایک عام آدمی کہے کہ جس طرح میں قرآن پاک پڑھتا ہوں میں تورات بھی پڑھوں گا، میں زبور بھی پڑھوں گا، میں انجیل بھی پڑھوں گا، جس طرح قرآن پاک کی ہر آیت پر ایمان لانا میرا فرض ہے، اسی طرح موجودہ انجیل کی ہر آیت پر بھی ایمان لاؤں گا، مسلمان رہ جائے گا؟ میں نے جملہ جو کہا وہ ذہن میں رکھنا ہے، موجودہ انجیل کی ہر آیت پر ایمان لاتا ہوں، مسلمان رہ جائے گا؟ انجیل میں تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کیا گیا ہے، حضرت مریم کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی ثابت کیا گیا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر یہ ایمان لانا ایمان ہے کہ کفر ہے؟ پھر ہم انجیل پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ اس پر ایمان لانا اجمالی ہے کہ انجیل کو بھی، تورات کو بھی، زبور کو بھی اللہ نے نازل فرمایا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ان کو نازل اللہ نے کیا۔ اب یہاں میں مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں
میرے اور آپ کے کریم آقا رب الجلال کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی یہودی یا عیسائی ہمارے سامنے تورات یا زبور یا انجیل کی کوئی تلاوت کرے، وہ عربی میں تھے نا پڑھتے، زبور بھی عربی میں پڑھتے تھے، تورات بھی عربی میں پڑھتے تھے، انجیل بھی عربی میں پڑھتے تھے، یہ اردو میں اس کے تراجم ہیں، اصل اس کی زبان عبرانی تھی، تو عربی میں ان کے سامنے پڑھ کے کہتے ہیں یہ انجیل کی آیت ہے، یہ زبور کی آیت ہے، یہ تورات کی آیت ہے، تو ان پر ایمان لانا بھی کیا بلا ضروری ہے، ان کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وہ کہتے اس کتاب کی آیت ہے، تو اب صحابہ کے لیے ایک الجھن سی بن گئی، بارگاہ بے کسبرہ میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر کوئی ہمارے سامنے بیان کرے کہ یہ تورات کی آیت ہے، یہ زبور کی آیت ہے، یہ انجیل کی آیت ہے، ہم وہ سن کر انکار کریں یا مان لیں؟ کیا کریں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو میرے کریم نے کتنا پیارا جواب دیا، تم جواباً یہ کہو جو اللہ نے نازل کیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کیا بلا جو اللہ نے نازل کیا؟ اگر یار لوگوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں تو ہمارا ایمان یہ اجمالی ایمان ہے، کہ ضروری نہیں ہم یہ دیکھیں واقعی یہ اللہ نے نازل کیا، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے اور باقی کتابوں اور صحائف پر اجمالی ایمان ہے۔ باقی کتابوں اور صحائف پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسول، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ہم اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو ان کی جانب نازل کیا گیا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن سارے رسولوں کے نبیوں کے نام تو ہم جانتے ہیں ہی نہیں ہیں، ان پر اجمالی ایمان ہے۔ تفصیلی ایمان کس پر ہے؟ اپنے کریم آقا رسول رحمت پر۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اور آگے کیا ہے؟ وبالآخرۃ، یہاں کن دو چیزوں پر ایمان لایا گیا؟ جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اگر میرے آقا کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا اور یہ ہوتا وما انزل من بعدک، جو آپ سے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے، جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی۔ قرآن پاک میں یہ ہے جی، پھر پتہ کیا چلا؟ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، اور جو یہ مانے گا وہ قرآن پاک کا انکار کرے گا۔ میرے نبی کے بعد اگر وہی کو مانے گا کہ اور کچھ، جیسا وہ ایک بدبخت نے یہ کہا مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے اس پہ وہی نازل ہوتی ہے، مگر شیطان وہی کرتا ہے نا، ان شیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان بھی اپنے یاروں کو وہی کرتے ہیں، لیکن رب نازل نہیں فرماتا، یہ شیطان ضرور وہی کرتا ہے، اللہ نازل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا وہ ہے جو پہلی کتاب پہلے آپ پر نازل ہونے والی شے پر ایمان لاتا ہے، یہ تفصیلی ہے، اور وہ دوسری کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، آپ کے بعد تو کچھ نازل ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے یہ آیا مبارکہ بھی حضور کی ختم نبوت کی ایک بین دلیل ہے۔ ایک بین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیان، کھلی، روشن، کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رب کی فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب ہدایت پانے کی اس جگہ آخری شرط یہ ذکر کی گئی ہے، وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ ہدایت پائیں گے۔ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، وہ ایک شعر ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم، کیا آخر پر یقین نہیں ہے؟ آخر پر یقین لانا یہ ضروری ہے، اگر آخر پر یقین نہیں لائے گا تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ منزل مقصود تک کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ شرائط ہیں، رب کریم اب ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے سراہ پہ چل رہے ہیں، جو منزل مقصود تک پہنچانے والی راہ ہے۔ وہ آپ نے پڑھا
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب رب بتا رہا ہے کہ میری راہ کون ہے جو مجھ تک پہنچانے والی راہ ہے، جو منزل مقصود تک پہنچانے والی راہ ہے، وہ ان لوگوں کی راہ ہے جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا، جن کی یہ صفات عالیہ ہیں کہ وہ غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی عطا فرمودہ نعمتوں کو بالخصوص زکوٰۃ اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پر کامل ترین طریقے سے ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں، اور قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے، منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی منزل کو پا لیں گے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی کے سبحان اللہ، یہ کتنے پیارے جملے میرے اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ان مختصر سی آیات مبارکہ میں میرے اللہ نے کتنا کچھ فرما دیا، کتنی وضاحت کر دی۔ میں نے نہایت اختصار کے ساتھ میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، زیادہ تفصیل میں جاتا وقت زیادہ سر ہو جاتا، موضوعات زیادہ ہیں، وقت کی قلت ہے۔ یہ وہ کامیاب و کامران ہیں۔ لیکن اب آگے بھی دیکھیے، اگلا سبق نمبر 3 ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا وہ اللہ تعالیٰ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں جو فلاح پا جانے والے، وہی ہیں جو اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر ایمان لے کے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان لے کے آئے۔ ہدایت پانے کے لیے شرائط تھی کہ نہیں؟ بھی پڑھی ہے نا ابھی آپ نے، یہ شرائط تھی نا کہ وہ ایمان والے ہیں، مگر میرا اللہ کیا فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ ایمان والے ہے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں کل میں کچھ عرض کر چکا ہوں، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ نا تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں ہو سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یخادعون اللہ، خدع دھوکہ دینا، فریب دینا، مکر کرنا، کسی کو معاذ اللہ تعالیٰ الجھا دینا کسی بات میں کہ حقیقت اس کے سامنے اوجل ہو جائے، اس کو خدع عربی میں کہتے ہیں۔ جس طرح الحرب خدع، جنگ میں دھوکہ دینا، جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔ کیا بنا جنگ میں دھوکہ دینا؟ یہ میرے نبی کا ارشاد ہے، گویا جنگ میں چھپ کر حملہ کرنا، اللہ سامنے نہ آنا، چھپ کر حملہ کرنا، مد مقابل کو دھوکہ دینا، یہ جائز ہے۔ تو خدعون کہتے دھوکہ دینے کو، چھپ کر کسی پہ حملہ کرنا، دھوکہ دے دینا۔ تو رب کریم فرماتا ہے یخادعون اللہ، یہ لوگ اپنے گمان میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان والے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر سبحان اللہ وبحمدہ۔ منافقین میرے کریم کے دربار مقدس پہ حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور باہر جا کر کہتے میرے نبی فرماتے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھو، آپ ان کی دل جوئی فرماتے بیٹھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرما دیتے۔ میں کئی حدیث مبارکہ کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا درگزر فرماتے ٹھیک ہے بیٹھو ٹھیک ہے، وہ بیٹھے رہتے، بڑی عقیدت کا اظہار کرتے میرے نبی سے۔ میرے کریم آقا ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک فرماتے ہیں، بڑا اچھا سلوک فرماتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے اور جا کے کہتے دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، پتہ ہے ہی نہیں اسے، کیا بھلا دعوت کا رہتا ہے میں نبی ہوں، پتہ اسے ہے ہی نہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ منافق بھی جانتے تھے جو نبی ہوتا ہے وہ دلوں کی باتوں کو، منافق بھی جانتے تھے۔ آج کل کے مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، آج کل مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی ماننے کو تیار نہیں۔ وہ منافق بھی جانتے تھے جو نبی ہوتا ہے دل کی باتوں سے باخبر ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے دل کی باتوں سے
باخبر ایک دن کا ذکر ہے، میرے کریم تشریف فرما تھے، کچھ لوگوں نے ایسی ہی بکواس کی سرگوشی کی، میرے کریم آقا آج قدر جلال میں آ گئے، فرمان گے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہاں میں تمہیں ہر شے کی خبر دے دیتا، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، حضرت کہا یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے؟ فرمایا عبداللہ۔ کیا پوچھا؟ میرا کیا پوچھا؟ میرا والد کون ہے؟ کیا فرمایا؟ عبداللہ۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، میرے ابا کا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے وہ نام بتایا جو اس کے ابا کا مشہور نہیں تھا، اس کے ابا کا نام کوئی اور مشہور تھا، یہ اور تھا، میرے نبی نے بتا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، یعنی گھٹنے زمین پہ لگا کھڑے، یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پہ اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہونے پر ایمان لاتے ہیں، منافقین نے جو بکواس سے بکی ہے یا رسول اللہ ہمیں معاف فرمائیے۔ پھر حضور فرمایا کہ آئندہ مجھے کہو گے کچھ؟ آئندہ سے کہو گے؟ میرے علم پر اعتراض کرو گے؟ آئندہ سے ہوگا؟ یہ فرماتے میرے نبی ممبر سے اتر آئے۔ حضرت حذیفہ اپنے گھر گئے، جا کے اپنی امی کو بتایا، امی آج میں نے رسول رحمت سے پوچھا تھا میرے ابا کا نام کیا ہے، تو حضور نے بتا دیا عبداللہ۔ ماں کہنے لگی تیرے جیسا نافرمان گستاخ بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اوے بے وقوف، تجھے نہیں پتہ زمانہ جاہلیت میں تو عورتیں سب کچھ کرتی تھیں، زمانہ جاہلیت میں تو پتہ ہی نہیں تھے نا کہ نکاح کیا ہے کیا نہیں، کئی طرح کے نکاح تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں تو بہت کچھ کرتی تھیں، اگر میں نے بھی کچھ کیا ہوتا، وہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری حفاظت فرمائی، اگر میں نے غلطی کی ہوتی تو بڑی محفل میں تو نے مجھے رسوا کر دیا تھا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ علم کتنے کمال کا ہے، تھوڑا سا غور کیجئے، میں نے کیا کہا؟ تھوڑا سا غور کیجئے، کون کس کا بیٹا ہے لوگوں سے وہ جان کر جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، ایسی ہے نا۔ اور میں آپ کو بالکل علل اعلان یہ دعویٰ دیتا ہوں، تم میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے مجھے پتہ ہے جب میں پیدا ہوا تھا، اور پتہ ہے کوئی نہیں پتہ نا، بعد میں ہی پتہ چلا میں کس کا بیٹا ہوں۔ ماں جو کہہ دے گی یہ تیرا باپ ہے تو اسی کو ابا مانا، اسی کو باپ مانا۔ سبحان اللہ، اتنی باریک بات کو بھی میرے نبی جانتے ہیں، کون کس کے نطفہ سے میرے نبی جانتے ہیں۔ میرے کیوں میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب کریم فرماتا ہے وہ اپنے تئیں دھوکہ دیتے ہیں، لیکن بے وقوفوں کو پتہ نہیں وہ دھوکہ نبی کو نہیں دے سکتے۔ یہودیوں نے میرے کریم آقا کو زہر دیا، مشہور واقعہ ہے، زہر دیا تو میرے کریم آقا نے کھانا تناول فرمانا بند کر دیا، ان کو بلایا، یہودی آگے کھڑے ہو گئے، فرمانے کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں بتاؤ۔ کہنے کہ یہ پوچھے کیا پوچھتے ہو؟ پہلے کہ پوچھے تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ بڑے خبیث لوگ تھے، بڑے خبیث تھے، بڑے خبیث تھے۔ اس نے اپنے ابا کا نام کوئی اور بتا دیا جو اس کے ابا کا نام ہے، حرام زادے بنا نا۔ میرے نبی کی گستاخی کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے، جو میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ابا کا نام کوئی اور بتا دیا، میری کریم کا چپ رہے، کچھ نہیں کہا۔ دوسرے پوچھا تیرے تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے اپنے ابا کا نام کوئی اور بتا دیا۔ پہلے نے جو شرارت کی وہ دوسروں نے بھی شرارت کی، جتنے لوگ وہاں موجود تھے میرے نبی نے ایک ایک سے پوچھا تیرے ابا کا نام، تیرے ابا کا نام، تیرے ابا کا نام، تیرے ابا۔ شرارت پہلے نے کی تھی، باقی سب نے اس کی پیروی کی، ان سب خبثاء نے اپنے ابوں کے اور ہی نام بتا دیے جو تھے نہیں۔ میرے کریم آقا رسول نبی نے آخری سے پوچھنے کے بعد پہلے سے خطاب کر فرمایا اور تیرا نام فلاں ہے، تیرے ابا کا نام فلاں ہے۔ دوسرے کو فرمایا تیرا نام فلاں ہے، تیرے ابا کا نام فلاں ہے۔ سب کو ان کے ابوں کے نام بتا دیے۔ پھر فرمانے کہ کوئی اور بات پوچھوں؟ تو آپ جانتے ہیں یہودیوں کا جواب کیا تھا، پوچھو۔ میرے نبی فرمایا کہ سچ بتاؤ گے؟
تو ان کا اب جو مشاہدہ ہوا تھا اس کی بنا پر ان کا جواب کیا تھا، اگر ہم نے جھوٹ بولا تو تمہیں ایسے ہی پتہ چل جائے گا جس طرح ہمارے ابوں کا پتہ چل گیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا تم نے کھانے میں زہر ملایا؟ کہنے لگے جی ملایا۔ کیوں ملایا؟ کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس لیے ملایا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی نہ ہوئے تو یہ کھانا کھا کے مر جاؤ گے، اگر سچے نبی ہوئے تو کھانے کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میرے کریم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب انہوں نے اپنے ابوں کو چھپا کر بظاہر میرے نبی کو دھوکہ دیا، ایسے کیا نا۔ میرا اللہ کیا فرماتا ہے، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے، والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان بیوقوف کو نہیں پتہ کہ نبی کو تو سب کچھ پتہ ہے، وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ، یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہے بنا؟ یہ ہے ایمان کہ یہ یقین رکھے کہ نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، نبی کو حقائق کا علم ہے، اور نبی کو حقائق کا علم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے ہے۔ اور ایمان والوں کو نبی ارشاد فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اس چیز کا ان کو شعور ہے نہیں ہے کہ نبی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ نبی حقائق سے دھوکہ اسے دیا جا سکتا ہے جس کے پاس علم ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کے علم کے کمال کو ماننا بھی ایمان کی شان ہے، یہی پتہ چلا نا۔ تو پھر میں وہی جملہ عرض کرتا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مولا تعالیٰ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو قرآن کریم کے مطابق ہے، جو قرآن کریم کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا باقی گفتگو آئندہ ہوگی۔ دعا کیجیے رب کائنات جل وعلا اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمارے ایمان کی ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔